آج میں آپ کے سامنے ایک مختصر کلپ اپنے مختلف مذاہب جو اسلام میں ہیں، اسکول آف فقہ حنفی، مالکی، شافعی اینڈ حنبلی، اس کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات کرنے سے پہلے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اختلاف میں اعتدال کی راہ، لا تغلو فی دینکم، اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا صدر الدین اصلاحی صاحب نے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ تنگ دلی ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے گنجائش اور اسپیس پرووائڈ کرنا، یعنی ہمارے یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس مسلک پر میں عمل کر رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے، شافعی مسلک، حنبلی مسلک، مالکی مسلک، وہ سب غلط ہیں۔ اس بات کو ذرا اپنے ذہنوں میں صاف کیجئے۔ پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ تمام مسالک جو ہیں یہ انٹرپریٹیشن ہے بیسڈ آن قرآن اینڈ سنہ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ ہماری جو چاروں آئمہ ہیں، انہوں نے اپنے طور پر کوشش کر کے وہ سارا مواد جمع کیا جس کی بنیاد پر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیات کی انٹرپریٹیشن کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی مسلک ایلین ہے، کوئی اجنبی ہے، کوئی آؤٹ آف دا ویکیوم کہیں سے کوئی چیز آ گئی ہے، نہیں، بلکہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت میں پریکٹس کی، اور ہمارے ان آئمہ نے جس چیز کو صحیح سمجھا اس کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ تقلید جو ہم کرتے ہیں ایک مسلک کی، ایک فرد کی، یہ تو 3 صدی ہجری تک بالکل اجنبی چیز تھی، یعنی ایسا کوئی نہیں کرتا تھا۔ یہ 3 صدی ہجری میں یہ چیز شروع ہوئی، اور جو ٹھیک ہے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنے آپشنز کو کلوز نہیں کرنا ہے۔ یعنی ہم جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اپنے مسلک کو اصل میں ایک دین بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ ہماری ایک کلٹ مینٹالٹی بن جاتی ہے کہ بس میرا مسلک ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم ہر جائز ناجائز دلائل پیش کر کے اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ میں آج مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو مولانا نے لکھی ہے، کہ جو حقیقت میں ہمارے ذہنوں کو اور دلوں کو کھولتی ہے، اور ہمارے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنت ثابت ہے اس سنت پر زندگی میں ایک مرتبہ عمل کرنے کی ضرور کوشش کرے۔ مثال کے طور پر، اگر میں حنفی مسلک کو فالو کرتا ہوں، لیکن مجھے پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا، مجھے پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آمین کہا، تو میں اپنی زندگی میں یہ کوشش کروں کہ ایک مرتبہ ضرور کم از کم رفع یدین کروں، اور ایک مرتبہ ضرور زور سے آمین کہوں۔ تو دیکھیں، یہ جو باقی فقہ کے حساب سے، مسالک کے حساب سے ہمیں چیزیں پتہ چلتی ہیں، تو ان چیزوں پر ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ عمل کرنے کی ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک مرتبہ اپنے سفر کے دوران امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کے پاس سے گزرے اور فجر کا وقت ہوا، تو آپ نے فجر میں دعائے قنوت کو ترک کیا اور کہا کہ ہم کبھی اہل عراق کے مسلک پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو یعنی اتنی گنجائش کہ قبر کے قریب ہے امام ابو حنیفہ کے، اور آپ کو پتا ہے کہ امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں ہیں دعائے قنوت پڑھنے کے فجر میں، تو آپ نے اس کو ترک کیا۔ تو یہ گنجائش، یعنی پرانے زمانے کے ہمارے جو ائمہ ہیں ان کے شاگرد اگر کبھی جاتے تھے کسی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کہ جس کی پریکٹس مختلف ہو، تو وہ کوشش کرتے تھے کہ وہاں جا کر اسی پریکٹس پر کام کریں جس پریکٹس پر آلریڈی وہ امام کام کر رہا ہے، یعنی اسی چیز کو پریکٹس کریں جو اس امام کی پریکٹس میں۔ مثال کے طور پر اگر امام زور سے آمین کہتا ہے اور ان کے مسلک میں زور سے آمین کہنا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ وہاں جا کر زور سے آمین کہیں گے۔ اگر امام خاموشی کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور زور سے آمین نہیں کہتا،
اور ان کے مسلک میں یہ ہے کہ وہ زور سے آمین کہیں تو وہ اس امام کے پیچھے زور سے آمین نہیں کہیں گے۔ ان تمام چیزوں کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔